مسواک کے بارے میں کہ جو لوگ مسواک کر کے جو مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز عام نمازوں سے 70 گنا بہتر ہوگی. یعنی ایک نماز جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی ہے اور ایک وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اگلی چیز ہم نے اس سے سیکھی کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، کیونکہ رات کو سونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں بانس ہو سکتی ہے، بیڈ سمیل ہو سکتی ہے، تو مسواک کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور مسواک کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. بعض لوگوں کو چونکہ وہ طریقہ نہیں آتا تو وہ مسواک کرتے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ کرنا نہیں آیا؟ پھر سکھائیں آپ کو. چلے آج بریک کی ایکٹیویٹی میں آپ کو مسواک سکھاتے ہیں. اسٹال سے ایک مسواک لے کے آئیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ کون ہے جس کو کوئی کہے کہ buy 1 get 69 فری. کوئی ایک سٹور آپ کو یہ ڈیل دے دے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور نیکیوں کے معاملے میں ہم اتنے امیر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، who cares. جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازیں، اور مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 70 نمازیں. سبحان اللہ. پھر اگلی چیز، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں مسواک کرنے کے. آپ دیکھیے کہ انسان کے منہ سے گندی رطوبتیں نکل جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بال سفید نہیں ہوتے. یعنی میڈیکلی بھی اس وقت بہت ساری چیزیں اس میں پروو ہو گئی ہیں. برش بھی کر سکتے ہیں. ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے سوال ہو کہ کیا برش نہ کریں؟ برش بھی کر لیں اور مسواک بھی کر لیں. صبح کے وقت جو مسواک کریں اسی کے سرے پہ تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، فریش بھی ہو جائے گا منہ. اور آپ دیکھیے کہ مسواک نرم ہوتی ہے، آپ کے دانت اور مسوڑے خراب نہیں ہوتے. اس کے برعکس جب آپ برش کرتے ہیں اور ذرا سا آپ زیادہ کر لیں یا سخت ہاتھ سے کر لیں تو منہ جو ہے وہ چھلنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس حصے سے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے جائیں، کیونکہ سوتے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہاتھ کہاں کہاں لگیں. پھر ہم نے اس حصے سے وضو کا طریقہ بھی سیکھا، بلکہ وضو سے پہلے ایک اور سنت سیکھی. اور یہ سنتیں اگر آپ الگ سے نوٹ کرتے جائیں تو آپ کی پورے دن کی سنتیں جمع ہو سکتی ہیں. اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے نا تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ناک کو جھاڑتے تھے. یعنی جیسے اسی طرح اگر آپ بیٹھ کے اس طرح تھوڑا سا مطلب ایک آواز کے ساتھ ناک کو جھاڑیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ شیطان رات انسان کے ناک کے یہ جو بھانسے ہوتے ہیں نا اس میں گزارتا ہے. اب شیطان سارا دن تو کام کرتا ہے، رات اس کو بھی تو کہیں رہنا ہی ہے نا، تو وہ ہمارے ناک کی اس کوٹری میں رہتا ہے. اور آپ 3 دفعہ جھاڑیں گے نا، یقین کریں کہ نزلہ اور زکام اور اس طرح کی جن کو تکلیفیں ہیں نا وہ دور ہوں گی. اور میں اس کو میڈیکلی بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کتنی حکمت تھی. ساری رات ہم یوں ہوتے ہیں نا، لیٹے ہوتے ہیں، تو اب ہمارے ناک میں اگر کوئی رطوبت ہے تو وہ بھی یوں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جم گئی ادھر. اب تصور میں لائے نا منہ میں ناک میں کوئی بھی چیز تھی تو وہ سیدھی نہیں. اب جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو جب 3 دفعہ ذرا زور سے کرتے ہیں تو وہ رات بھر کی جمی ہوئی چیزیں جو وہ ایک دفعہ ہی نکل آتی ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا. جی ایسی خالی ہاتھ سے جھاڑ لیں. پھر اس کے بعد یعنی جب آپ وضو کریں، اور آف کورس یہ جو وضو کے ساتھ بھی ناک جو جھاڑ کے، یعنی صبح کی نماز سے پہلے کا جو وضو ہے نا، عام وضو میں تو اتنی ہم مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی نہیں ڈالتے، لیکن یہ جو صبح کی نماز ہے اس کے لیے آپ پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ فیل کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. پھر ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا. کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، صرف لفظ بسم اللہ، پوری بھی نہیں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا. یعنی یہ جو یہاں تک یہ جو کلائی ہوتی ہے نا جہاں عموماً گھڑی پہنی جاتی ہے، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا. اور اس طرح سے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، کوئی انگوٹھی، کوئی گھڑی، تو اس کو ہلا کے پانی نیچے تک جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اگر میری طرف دیکھنا چاہیں تو اشارے سے دیکھ سکتے ہیں، چلو سیدھے ہاتھ کے اندر ہم پانی لیں گے، جیسے آپ ٹیپ واٹر ہے، آپ اس میں اپنا ہاتھ نیچے کریں گے. اس طرح سے جب آپ کے اندر کچھ پانی آیا، اس کے اندر سے کچھ پانی منہ میں ڈالیں گے کلی کے لیے، تھوڑا سا پانی جو بچ جاتا ہے اس سے اس طرح سے
ہمارے یہاں عموماً وضو کے اندر جو طریقہ معروف ہے وہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں اور الٹے یعنی بائیں ہاتھ لیفٹ سائڈ سے ہم ناک میں ڈالتے ہیں. ہمارے کلچر میں عموماً یہی ہے. اوکے ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں آپ کو روایت اس کی سناؤں گی اس لیے کہ جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو انسان کی طبیعت فوراً نہیں لیتی. لیکن جو زیادہ آتھینٹک روایتیں وہ کیا کہ آپ ایک ہی پانی سے پہلے منہ میں ڈالتے تھے، باقی جو بچتا اس کو ناک میں ڈالتے. اب دوبارہ پھر پانی کے اندر ہاتھ جائے گا، پھر دھلے گا، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں ڈالیں گے. اس کی دلیل جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی دلائل تو الحمدللہ ساری باتوں کے لکھے میں، لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو سننے والے بھی سن لیں گے تو بہتر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرتے اور آدھا ناک میں ڈالتے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑتے. یہ عمل 3 دفعہ کرتے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، باب ہے اس کا، یعنی آپ اس میں ایک سے زیادہ جگہ اس کی روایت موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں الطہارہ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 235 اور جو صحیح بخاری کی روایت تھی اس کا نمبر 199 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ منہ دھویا جائے گا. منہ دھونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پورے منہ کو دھونا ہے. جیسے ابھی اس وقت میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو مجھے اس کو ہٹانا پڑے گا، یا کم از کم مجھے اس کو پورا پیچھے کرنا پڑے گا. یہ پورا حصہ سر کے بالوں سے لے کے یہ جگہ چن، یہ اتنا نہیں کہ صرف منہ پہ. بعض لوگ جو بس سامنے سامنے کرتے ہیں کہ کسی کو کیا دکھے گا، نہیں، پورا ہاتھ جیسے ملتے ہیں نا. اور سمپل دیکھیں، جہاں تک آپ صابن لگاتے ہیں یا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں، یہ پورے حصے کو 3 دفعہ دھونا ہوگا. اور اس میں بھی طریقہ وہی ہوتا ہے کہ پانی ڈال دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اور دوبارہ 3 دفعہ کریں گے. 1 دفعہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ حد ہے. 3 سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے زیادتی کی، پھر گناہ ہوگا. اس لیے بعض دفعہ لوگ ٹیپ کھولتے ہیں، منہ پہ صابن مل رہے ہیں، دھو رہے ہیں، دھا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. صبح کے وقت آپ اٹھیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صابن بھی لگانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا کہ پہلے آرام سے پورا منہ ہاتھ دھو لیں، صابن بھی لگا لیں، جو لگانے ہیں، کلینزر لگانے ہیں لگا لیں، ٹونر لگانے ہیں لگا لیں. اس کے بعد پھر آخر میں وضو کی نیت سے بس وضو کے اندر آخری حد 3 دفعہ، کلی بھی 3، ناک میں بھی 3 دفعہ، منہ پہ بھی 3 دفعہ. اور پھر اس کے بعد آپ مطلب جو بھی کام کریں بس اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو 3 دفعہ کیا. پھر اس کے بعد دائیں سائڈ یعنی ہاتھ سے لے کے کونی تک دھویا جائے گا. کونی یہ چیز، اور کونی میں یعنی کیئرفلی، یعنی اس میں بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہے. ہمیں یہ بھی چیز اس سے پتہ چلی کہ کونیوں کے خشک رہنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویل ہے ان مطلب خشک رہنے والی کونیوں کے لیے. یہ خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ 3 دفعہ، پھر لیفٹ سائڈ کو دھوئیں گے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا. مسح کیسے کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سیکشن سے بتاتی ہوں. ہاتھ دونوں پانی میں ڈالیں اور اس کو جھاڑ دیں ہلکے سے. کوئی گیلا کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف ایک ہلکے انداز سے ایک فیلنگ آتی ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ اس طرح سر پہ لے کے جائیں گے. یہ دیکھیے، یہ پورے جائیں گے جہاں تک گدی ہے. گدی یہ جگہ ہوتی ہے جہاں عموماً چھوٹی ہوتی ہے، یہ یہاں، اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لائیں گے. اب یہ واپس لانے والا عمل جو ہے یہ بال آپ کے خراب کرتا ہے، لیکن اللہ کو آپ پہ پیار آئے گا. دوبارہ کرتی ہیں، آپ دیکھیے گا، یعنی ہاتھوں کو دونوں کو پانی میں ڈالا، پھر اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد یہاں سے لے کے یہ جائیے، یہاں گدی تک لے جائیں، پھر واپس لائیں ہلکے ہاتھ سے. یہ سر کا مسح ہے. اور سر کا مسح جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 دفعہ نہیں کرنا، 3 دفعہ نہیں کرنا. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا مسح کیا ہے؟ کانوں کا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. کان کا مسح کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ آپ کے ہاتھ پانی میں جائیں گے، جیسے ٹیپ واٹر ہے، دوبارہ ان کو ہاتھوں کو لیں. اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی یہ جائے گی آپ کے کان کے اندر. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ہمارے کان کی جگہ ہوتی ہے نا یہ والی، اور یہ جو آپ کا تھم ہے یہ پیچھے جائے گا. اس کو گھمائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو کر کے یوں، اور سیم ٹائم پہ ساتھ ہی یہ کام کریں گے. یعنی اگر آپ کو عادت ہے تو آپ دونوں ساتھ کریں گے. انگلیاں اس کو ساتھ لا رہے ہیں اور تھم کو پیچھے سے آگے لا رہے ہیں. اور یہ ہر چیز کی دلیل ہے. یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، الطہارہ ترمذی میں روایت ہے، پھر ابن خزیمہ کی روایت ہے. یعنی مسح کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سر کے اوپر گئے تو گدی تک لے جا کے واپس بال لائے، پھر دوبارہ پانی میں ہاتھ گئے، اور اس کے بعد
یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا جیسے موو کرنے کا سٹائل ہو کہ یہ پورے کان کے یہ جو اب دیکھیے کہ ہمارے کان کی شیپ ایسی کہ یہاں میل پھنس سکتی ہے نا. اب دن میں 5 دفعہ جب آپ ادھر کریں گے پھر اسی طرح پیچھے عموماً آپ کبھی فیل کریں جو لوگ اس طرح اگر ابھی تک نہیں کرتے تھے نا تو کسی وقت بھی آپ بیٹھے ہو نا جیسے سارے دن کے تو بعد میں آپ اپنے یہ کان کے پیچھے ہاتھ لگا کے نا تو سونگے تو ایک عجیب بہت ہی گندی اسمیل آئے گی. بعض لوگوں کے جو کان میں بندے پہنتے ہیں آرٹیفیشل تو کبھی وہ اتاریں آپ سونگے تو اس میں بہت بیڈ اسمیل ہوتی ہے. یہ ایک فطری طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کان کے پیچھے تک سے صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ ہے وہ مسنون عمل. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بچپن سے ہم نہیں کر رہے ہوتے وہ کرتے ہیں. میں لٹرلی میں اپنے بارے میں بھی آپ کو کہوں گی کہ میں نے جب شعور کے ساتھ پڑھا تو میں نے اپنے وضو اور اپنی نماز میں کئی تبدیلیاں کی. اور اگر میری سوچ وہی رہتی کہ چونکہ جو بچپن سے سکھا دی ہے مولوی صاحب نے یا خالہ جی نے وہی طریقہ رکھنا ہے تو ہم ان سنتوں سے محروم ہو جائیں گے. ایک کام ہے اس کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اعلیٰ طریقے کا, ایک ہوتا ہے اوکے اور ایک ہوتا ہے بس گزارا کرو. ہم میں سے ہر ایک کا کیا گول ہونا چاہیے؟ بہترین چیز کرنی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں اس سے نماز بہترین اور وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب مسح کر لیا تو اس کے بعد پھر جی گردن کے مسح کے بارے میں دیکھیے کہ یہ بک جو ہمارے سامنے ہے اس میں ساری ریفرنسز ہیں. کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جس سے گردن کا مسح ثابت ہو. جو آپ دیکھیے کہ کان کا مسح, سر کا مسح کتنے اہتمام سے بتایا جا رہا ہے نا, لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے گردن کا مسح ہو. حالانکہ ہمارے کلچر میں انڈین پاک جو کلچر ہے اس کے اندر گردن کے مسح کی بات جو ہے وہ بہت تفصیل سے ہوتی ہے. تو ہمیں اسی میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گردن کے مسح کی کوئی روایت نہیں ملی. ٹھیک ہے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اسلاف میں سے تھے یعنی یہ پرانے دور کے یعنی محدثین اور انہوں نے مطلب دین کی بڑی خدمتیں کی. کہتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. آپ کچھ نمازوں کی کچھ کتابوں میں یہ روایتیں دیکھیں گے گردن کے مسح کی, اور ایون کچھ بکس ہوتی ہیں اس میں لکھا آتا ہے. تو انہوں نے جب اس کی ریسرچ کی ہے تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اس کے بعد دیکھیے آپ کا دل ٹھکتا ہے. یہ بات میں آج کھول دوں کہ نماز کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ہماری امت میں اضطراب آتا ہے. ہم شادیاں کرتے ہوئے قبلہ نہیں دیکھتے, ہمیں فکر نہیں ہوتی, جو بھی کر لو کہتے ہیں دنیا ہے, ہم کمائیں کچھ بھی ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی. کچھ جہاں نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک لائن پہ چلنا چاہتے ہیں, اور اس میں 19-20 پہ لوگ مائنڈ بھی بہت کرتے ہیں. تو میرا اس وقت آپ میں سے کسی کو منوانا شرط نہیں ہے, نہ میرا یہ گول ہے. کتاب سامنے ہے, حدیث موجود ہے, ابھی ہم نے بات بھی سن لی کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی, اس میں میرا ایک لفظ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو باتیں موجود ہیں یہ سارے اس کے دلائل موجود ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو نہیں شعور تو جو کر رہے کرتے رہے, نو پرابلم. انشاءاللہ تعالیٰ جو بات ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے ڈال دے گا. ان مسئلوں میں اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے. دوسری بات ایک اور کہوں گی مطلب جو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی کہ ایسی باتیں آپ سن رہے ہیں نا, آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, کتاب آپ کے سامنے, استاد آپ کے سامنے, جو شرح صدر آپ کو ہوگا نا اس بات کو سن کے وہ اس بندے کو نہیں ہوگی جس کو آپ جا کے یہ مسئلہ سنائیں گے. تو ایسے مسئلوں کو دوسروں سے اس وقت تک ڈسکس نہ کریں جب تک آپ کا اپنا شرح صدر نہ ہو. پہلے آپ خود بھی دل کو جما لیں, پہلے آپ عمل کریں, پھر دوسروں کو سنائیں. ہمارے آج دین کے جو الجھنے کی جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس طرح کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں میں پھیلا دیے. مثال ہے جو لوگ یہاں نہیں آئے ہوئے کورس کے لیے, یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, اب گھر جاتی آپ انہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو وضو میں کرتی تھی اس میں تو اتنی خرابیاں ہیں, اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے کرتے تھے. وہ کہیں دیکھا میں اسی لیے نہیں جاتی. وہ نہیں آئیں گے, ان کو وہ اسپرچولیٹی نہیں ملے گی, ان کو اس محفل کی وہ روحانیت نہیں ملے گی, ان کو وہ روحانی خوراک نہیں ملی جو آپ کو اس وقت مل رہی ہے, جو اطمینان, جو خوشی, جو دل کا سکون ہمیں اس محفل میں ملتا ہے ان کو نہیں ملا. گھر بیٹھے کیسے یہ باتیں سمجھ آئیں گی؟ اس لیے ایسی باتوں کا کام نہ کریں.
اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ دین کی اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں۔ جو بات آپ کو کلاس روم میں بیٹھ کے سمجھ آئی ہے نا، تو یقین رکھیں کہ ان کو بھی یہیں بیٹھ کے سمجھ آئے گی۔ اور یہ باتیں آپ کو بھی نہیں تھی باہر بیٹھ کے سمجھ آنی۔ آپ کو یہ باتیں میں کسی درس میں باہر بتاتی نا، بغیر کتاب کھولے، تو آپ نے کہنا تھا دیکھنا یہ ہمیں وہابی بنا رہی ہیں، یہ ہمیں سابی بنا رہی ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بنا رہی ہیں۔ تو کوئی کسی کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے بنا دی ہے وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہے وہ پاؤں کے دھونے کی ہے۔ پاؤں کے دھونے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ جو ٹخنے ہوتے ہیں، اینکلز بولتے ہیں اس کو انگلش میں، اس سے لے کے پورے پاؤں کو دھونا ہوتا ہے، اور انگلیوں کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں نا، اس کا خلال کرنا ہے۔ جیسے یہ چھوٹی انگلی چھنگلی انگلی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اس طرح سے کرتے تھے۔ ہاتھوں میں ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ مرد اگر اس کی داڑھی ہے تو اس کو داڑھی کے اندر خلال کرنا ہوتا ہے اپنی انگلیوں کو لے کے، تو جیسے اس طرح سے کہ نیچے کی سکن وہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ سمپل سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی آپ کے لیے اگر مسئلہ ایک ہو سکتا ہے کہ کیا اسکارف اتار کے مسح کریں سر کا، ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال؟ بعض لوگ جو باہر وضو کرتے ہیں تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اسکارف اتار کے کریں کہ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ اسکارف اتارنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مسئلہ آگے آئے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تیمم کے اور کچھ مسائل کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس میں آگے آ رہا ہے یہ مسئلہ، اس لیے ابھی اس کو نہیں ڈسکس کرتے۔ کانوں کو جی، جیسے بندے کچھ بھی پہننے میں اگر آپ نے ہلا جلا لیں، جیسے کچھ تو ہوتے ہیں نا بہت بڑے ٹاپس ٹائپ ہیں جو بالکل آگے بھی سٹاپر ہے پیچھے، تو ہلکا سا موو کر لیں، مطلب اس کے نہیں، بس یہ پور سے شروع کریں گے، پھر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی وہ کیا تھی کہ وضو کے بعد کی دعا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اور آپ اس کو شاید عموماً لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں، اچھا یہ دوسرا کلمہ کے نام سے جو معروف ہے۔ تو یہ آپ کب پڑھیں گے؟ وضو کرا۔ دیکھیے وضو کی دعاؤں کو بھی سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ لوگ وضو کے ساتھ بہت ساری دعائیں نوٹ کرتے ہیں، جو دعائیں سنت سے ملتی ہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد وضو کرنے کے دوران کوئی دعا نہیں۔ آپ سوچیے ان نیچرل بھی ہے، منہ میں پانی چلا جائے، ناک میں پانی چلا جائے۔ پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اب ریسٹ روم کے اندر ہی ہے سنک، جیسے اب یہاں بھی ایسے ہی ہے، تو آپ اندر ریسٹ روم میں تو آپ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک گلٹ والی کیفیت ہے نا۔ تو یہ وضو میں منہ دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے نہیں، ایسی دعائیں جو ہیں وہ درست نہیں۔ کہ اس میں جو بیچ میں ایک اور دعا تھی اللہ معوذ بذنبی وقت ہے نا، بس اب سمپل بات کریں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ، پورے وضو میں کچھ نہیں، بعد میں باتھ روم کے باہر آئے، آسمان کی طرف انگلی دیکھ کے بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اوپر یعنی دیکھتے تھے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو بس سمپل باہر آ کے آپ دعا پڑھیں۔ ایک دعا اور ہے اس کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ، تو اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔
یہ دعا بھی وضو کے بعد کی آپ اس کو پڑھیں۔ طریقہ کار آپ کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں دعاؤں کو ساتھ ملا لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، پھر ساتھ ہی آپ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد پھر ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ یہاں نہیں لیکن وہ صحیح روایت کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ یہ دعا بھی مسنون ہے جو پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دعائیں ہیں ہر عضو کے دھوتے ہوئے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات اس حصے سے ہم نے سیکھی، اور وہ کیا ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں یہ روایت آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی، اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو اگلی نماز کا آپ وضو کریں گے نا، تو آپ وضو کرتے وقت یہ تصور میں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل کر یعنی جھڑ جاتے ہیں، پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کر لیتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ حدیث آپ نے کسی ایک ایسے بندے کو ضرور سنانی ہے جس کو وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہو۔ عموماً دیکھا گیا کہ لوگوں کو نماز پڑھنی اتنی مشکل نہیں لگتی جتنا وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اور عموماً بچے کہتے ہیں وضو نہ ہو تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے یہ حدیث نانی تصور میں لائیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، پلکوں کے گناہ، زبان کے گناہ، یعنی ہر طرف سے گناہ انسان کے جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک ہونے والا بنا دے۔ اسی طرح اگلی بات اس حصے سے ہم نے جو سیکھی، وہ بھی روایت بڑی خوبصورت ہے، آپ خود ہی پڑھیے گا بعد میں، اور وہ کیا ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، اور اللہ کے نبی اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی یعنی اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ 5 کلیانے گھوڑا ہوتا ہے جس کے چاروں سم اور سر کی جو پیشانی ہے وہ سفید ہوتی ہے، تو کہا پہچان لے گا، تو کہا میں بھی اپنی امت کو وضو کے نشان سے پہچانوں گا۔ ایک موقع پہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو وہ خوب اوپر تک یا کونیوں سے بھی اوپر پانی ڈال رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ اللہ کے نبی میں اپنی چمک بڑھا رہا ہوں، یعنی میں زیادہ دور تک اپنے حصے کو چمکانا چاہتا ہوں، تو لہٰذا وضو خوشی سے کیا کریں۔ کبھی لیزینس ہو، سستی ہو نا، تو وضو کریں۔ تو جب آپ وضو کرنے جائیں تو اپنے آپ کو کیا کہیں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ برتن دھوتے ہوں گے، کپڑے دھوتے ہوں گے، تب انشاءاللہ اپنے گناہ بھی دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وضو سے ریلیٹڈ وہی باتیں ساری جو یعنی ہم کر چکے تقریباً، کہ وضو کے اندر انسان کو پانی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کوشش کیا کریں کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہ کریں۔ دیکھیے وضو جو ہے نا، یہ تیاری ہے، آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تیاری کر کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے،
اور آپ کہیں جاتے ہوئے اگر جب تیار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پورا وہاں کی طرف ہوتا ہے نا، اچھا میں جاؤں گی، یہ پہنوں گی، یہ کروں گی، پھر میں ایسی لگوں گی. تو نماز میں بھی پہلے سے ذہن بنا لیا کریں. جب ہم باتیں کرتے کرتے وضو کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تب کیا ہوگا؟ پھر بھی تو وہ ظاہری باتیں ذہن میں آتی رہیں گی نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وضو جب اچھا ہوگا تو نماز خود ہی اچھی ہوگی.